فوراً نیچے آؤ ورنہ میں خود اوپر آ کر تمہیں گھسیٹتے ہوئے نیچے لے جاؤں گا۔ آریان نے اپنے مخصوص روکھے اور ربدار لہجے میں فون پر بات کرتے ہوئے کہا اور بنا عمل کا جواب سنے کال کاٹ دی۔ فون کی اسکرین کو گھورتے ہوئے عمل نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے بستر سے اٹھی۔ یار یہ بندہ خود کو سمجھتا کیا ہے، ہر وقت بس آرڈر چلاتا ہے۔ عمل نے نچلا ہونٹ دھانتوں میں دباتے ہوئے بڑبڑاہٹ کے ساتھ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا دوپٹہ درست کیا۔ وہ لائٹ پنک رنگ کے برانڈڈ کرتے میں بے حد پیاری لگ رہی تھی، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات تھے۔ آریان گاڑی کا دروازہ کھولے باہر ہی کھڑا تھا اور بار بار اپنی مہنگی گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی عمل سیڑھیاں اتر کر لاؤنج سے ہوتی ہوئی باہر پورچ میں آئی، آریان کی تیز نظریں اس پر جم گئی۔ اتنی دیر کیوں لگائی تم نے؟ آریان نے آبرو اچکا کر ذرا سخت آواز میں پوچھا اور گاڑی کے اندر بیٹھ گیا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا آپ کو انتظار کروانے کا، بس اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ عمل نے گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر بیٹھتے ہی منہ بنا کر جواب دیا۔ خاموشی سے سیٹ بیلٹ باندھو اور مجھے اپنا یہ چڑچڑا موڈ مت دکھاؤ۔ آریان نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جماتے ہوئے گاڑی کو جھٹکے سے آگے بڑھایا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ آریان کس طرح گاڑی چلا رہے ہو؟ عمل نے گھبرا کر ڈیش بورڈ کو پکڑتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ اپنی آواز کا والیوم نیچے رکھو عمل، میں تمہارا شوہر ہوں، اس بات کو بھولا مت کرو، اور اب تو تمہارا باس بھی بننے والا ہوں۔ خیر سے، آریان نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھاتے ہوئے بنا اس کی طرف دیکھے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ شوہر نام کا اور باس صرف کاغذات پر سمجھے نہ تم؟ عمل نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے غصے میں اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ گاڑی شاندار شیشے سے بنی ایک بہت بڑی کارپوریٹ عمارت کے سامنے جا کر رکی۔ باہر نکلو اور سیدھی HR کے آفس جاؤ، آریان نے سائیڈ مرر میں اپنا ہیئر سٹائل سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ میں خود چلی جاؤں گی، مجھے راستے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمل نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور غصے میں اندر کی طرف بڑھ گئی۔ آریان نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دبائی اور خود بھی گاڑی سے باہر نکل آیا۔ سنو عمل، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یونیورسٹی کے دوست سفیان نے کوریڈور میں عمل کو دیکھ کر حیرت کے ساتھ پوچھا۔ ارے سفیان، تم یہاں؟ میں تو بس اپنی انٹرنشپ کے سلسلے میں آئی ہوں۔ عمل نے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ یار تمہیں پتہ ہے اس کمپنی کا MD آریان شاہ کتنا اسٹرکٹ ہے، لوگ کہتے ہیں وہ بندہ کسی پر رحم نہیں کرتا۔ سفیان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بتایا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کتنا اسٹرکٹ ہے، بلکہ وہ اب ایک نمبر کا خڑوس بھی ہے۔ عمل نے ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے طنز سے کہا۔ کیا کہا تم نے میرے بارے میں؟ پیچھے سے آریان کی گہری اور رعبدار آواز گونجی تو دونوں کے قدم جہاں تھے وہیں جم گئے۔ سفیان کا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا، جبکہ عمل نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آریان بلیک سوٹ میں ملبوس، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے، بالکل ان کے قریب کھڑا تھا۔ سر میں بس… سفیان نے اٹکتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی۔ تم جا کر اپنا کام کرو فوراً۔ آریان نے سفیان کو گھورتے ہوئے ایک سیکنڈ میں وہاں سے بھگا دیا۔ اور تم عمل شاہ، میرے کیبن میں آؤ، ابھی کے ابھی۔ آریان نے عمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سخت لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گیا۔ عمل نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لی اور دل ہی دل میں آریان کو کوستی ہوئی اس کے پیچھے چل پڑی۔ دروازہ بند کرو، آریان نے اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھتے ہوئے اشارہ کیا۔ میں دروازہ بند نہیں کروں گی، مجھے جو بات کرنی ہے کھلے دروازے کے سامنے کرو، عمل نے نڈر بنتے ہوئے کیبن کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا۔ میں نے کہا دروازہ بند کرو عمل شاہ۔ آریان کی آواز میں ایسا تحکم تھا کہ عمل کا دل ایک پل کے لیے دھک سے رہ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر خاموشی سے شیشے کا بھاری دروازہ بند کر دیا۔ اب بتاؤ میں خڑوس ہوں؟ آریان نے اپنی کرسی سے اٹھ کر آہستہ آہستہ عمل کی طرف قدم بڑھائے۔ ہاں ہو، 100 بار ہو۔ تم گھر میں بھی مجھ پر حکم چلاتے ہو اور یہاں بھی وہی ڈرامہ شروع کر دیا ہے۔ عمل نے پیچھے ہٹنے کی بجائے آریان کی طرف دیکھ کر ڈٹ کر جواب دیا۔ گھر میں تم میری بیوی ہو عمل، اور اس کمپنی میں تم ایک معمولی انٹرن ہو، یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔
آریان نے اس کے بالکل قریب آ کر اس کے منہ کے پاس جا کر کہا، تو پھر سب کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ ڈرتے کیوں ہو؟ عمل نے اس کے شفاف چہرے کو دیکھتے ہوئے تھپ کر کہا، ڈرتا میں کسی سے نہیں ہوں، بس تمہاری یونیورسٹی کی ڈگری پوری ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، اور ہاں، آفس میں مجھ سے فاصلہ بنا کر رکھنا ورنہ نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ آریان نے اس کی گردن کے قریب جھکتے ہوئے بالکل دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا، تم مجھے دھمکی دے رہے ہو آریان؟ عمل کی سانسیں سے اس کی قربت سے تیز ہونے لگی۔ اس نے آریان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ یہ دھمکی نہیں ہے پیاری بیوی، یہ اس آفس کا رول ہے۔ آریان نے اس کے نازک ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے عجیب سے گمبھیر لہجے میں کہا، چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ عمل نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ اگر درد سے بچنا چاہتی ہو تو خاموشی سے اپنے ٹیبل پر جاؤ اور کام شروع کرو۔ آریان نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور واپس اپنی میز کی طرف چلا گیا۔ عمل نے سرخ ہوتی ہوئی کلائی کو دوسرے ہاتھ سے سہلایا اور آریان کو ایک ٹہربار نگاہ سے دیکھتی ہوئی کیبن سے باہر نکل گئی۔ شام کو جب فیملی ڈنر پر سب جمع ہوئے تو چچی نے عمل کا اداس چہرہ دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا عمل بیٹا، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ آج آفس کا پہلا دن کیسا رہا؟ عمل نے ابھی بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہوئے آریان بول پڑا، بہت اچھا رہا چچی، عمل بہت محنت سے کام کر رہی ہے اور میں خود اس کی پرفارمنس کا خیال رکھ رہا ہوں۔ عمل نے آریان کی طرف دیکھا جو بہت اطمینان سے سائڈ پر بیٹھ کر پانی کا گلاس پی رہا تھا۔ جی چچی، انہوں نے میری پرفارمنس کا اتنا خیال رکھا ہے کہ پورا دن مجھے سانس بھی نہیں لینے دیا۔ عمل نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ آریان کی طرف دیکھ کر کہا۔ آریان نے گلاس نیچے رکھا اور عمل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، کام سیکھنا ہے تو سختی برداشت کرنی پڑتی ہے عمل شاہ، ورنہ آرام تو گھر پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ بڑوں نے دونوں کے اس نوک جھونک پر ہنس کر سر نفی میں ہلا دیا، جبکہ عمل کے دل میں غصے کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی آریان کے ساتھ اس کا یہ سفر اتنا آسان نہیں ہونے والا۔ صبح کے وقت آفس کے مین کوریڈور میں عمل کے تیز قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ ارے یار عمل، ذرا رکو تو صحیح، اتنی جلدی میں کہاں بھاگ رہی ہو؟ سفیان نے ہاتھ میں فائلز پکڑے اس کے پیچھے آتے ہوئے پوچھا۔ سفیان، تم دیکھ نہیں رہے کہ 10 منٹ میں پریزنٹیشن سٹارٹ ہونے والی ہے، اور اگر آج میں 1 منٹ بھی لیٹ ہوئی تو وہ کڑوس انسان سب کے سامنے میری بے عزتی کر دے گا۔ عمل نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے گھبراہٹ میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کہا، ویسے ایک بات ماننی پڑے گی کہ تمہارا ایم ڈی بندہ تو بہت ہینڈسم ہے، لیکن اس کا موڈ ہر وقت خراب ہی رہتا ہے۔ سفیان نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جملہ کے ساتھ، ہینڈسم مائی فٹ، وہ صرف ایک مغرور اور اکڑو انسان ہے جسے دوسروں کو ذلیل کرنے میں مزہ آتا ہے۔ عمل نے شیشے کا بھاری دروازہ دھکیلتے ہوئے غصے سے نچلا ہونٹ چبایا۔ عمل شاہ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ فضول بات چیت میری میٹنگ سے زیادہ اہم ہے؟ آریان کی ٹھنڈی اور گہری آواز کانوں میں پڑتے ہی عمل کے قدم وہیں جم گئے۔ آریان میٹنگ روم کے بڑے ٹیبل پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا اور اس کی بلیک تھیم والی شرٹ اس کی شخصیت کو اور زیادہ رعبدار بنا رہی تھی۔ سر، وہ میں بس پریزنٹیشن کی فائلز چیک کر رہی تھی۔ عمل نے فوراً اپنی جگہ پر سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے نظریں نیچے کر کے صفائی دی۔ مجھے صفائی سننے کا کوئی شوق نہیں ہے، خاموشی سے اپنی سیٹ پر بیٹھو اور کلائنٹ کے آنے سے پہلے تمام سلائیڈز ریڈی کرو۔ آریان نے بغیر اس کی طرف دیکھے انتہائی روکھے انداز میں کہا اور پین سے ٹیبل پر ٹک ٹک کرنے لگا۔ عمل نے دل ہی دل میں اس کا چہرہ نوچنے کی کوشش کی اور جل بن کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ 10 منٹ بعد فوراً کلائنٹس میٹنگ روم میں داخل ہوئے تو آریان کا رویہ یکسر بدل گیا۔ وہ انتہائی شائستگی سے اس سے بات کرنے لگا، عمل، تم وہ 3rd سلائیڈ آن کرو جس میں ہم نے پچھلے کوارٹر کی سیلز ڈسکس کی تھی۔ آریان نے کلائنٹ کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے عمل کو آرڈر دیا۔ عمل نے کپ کپاتے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کمانڈ دی، لیکن غلطی سے پچھلے سال کی نامکمل ڈیٹا فائل اسکرین پر پروجیکٹ ہو گئی۔ یہ کیا بچکانہ حرکت ہے عمل شاہ؟ آریان کی آواز میں ایسی کھڑک پیدا ہوئی کہ پورا میٹنگ روم بالکل خاموش ہو گیا۔ سر، وہ غلطی سے دوسری فائل کلک ہو گئی، میں ابھی چینج کرتی ہوں۔
عمل کا سارا اعتماد ایک سیکنڈ میں ہوا ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ تم ایک معمولی سی پریزنٹیشن ہینڈل نہیں کر سکتی۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس پروپوزل پر کام کرو جب تمہیں بنیادی چیزوں کا بھی علم نہیں ہے؟ آریان نے سب کلائنٹس اور سٹاف کے سامنے کھڑے ہو کر اسے سخت سست سنانا شروع کر دیا۔ عمل کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ آئی ایم سوری سر، عمل نے روتے ہوئی آواز میں کہا اور اپنی فائل سمیٹ کر بھاگتے ہوئے میٹنگ روم سے باہر نکل گئی۔ سفیان نے افسوس سے عمل کو جاتے دیکھا، جبکہ آریان نے ایک لمبا سانس لے کر کلائنٹ سے معذرت کی۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی آریان تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے پرائیویٹ کیبن میں داخل ہوا اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ عمل کیبن کے کونے میں کھڑی اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ تم اندر کیسے آئی اور یہ رونا دھونا کس لیے مچایا ہوا ہے؟ آریان نے اپنے سوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے ذرا سخت مگر دھیمے لہجے میں پوچھا۔ میں آپ کی بیوی ہوں آریان شاہ، آپ نے سب کے سامنے مجھے اس طرح ڈانٹا؟ عمل نے روتے ہوئے اپنے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ شکوہ کیا اور اس کے سینے پر گونسا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ آریان نے ایک ہی جھٹکے میں اس کی نازک کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے گھسیٹ کر اپنے بالکل قریب کر لیا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ آفس میں پیار کروں؟ آریان نے اس کی تیز ہوتی دھڑکنوں محسوس کرتے ہوئے اس کے کان کے پاس جھک کر انتہائی گمبھیر لہجے میں کہا۔ عمل کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا، لیکن اس نے اپنی ضد نہ چھوڑی۔ تو کر لے پیار، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کے اندر ذرا سا دل باقی ہے۔ عمل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا۔ آریان کی آنکھوں میں ایک دم شدت اور گہرائی آ گئی اور پھر اگلے ہی پل وہ عمل کو بازو سے پکڑ کر اپنی آفس ٹیبل کی طرف لے گیا۔ اس نے عمل کو ٹیبل کی طرف دھکیلا اور اس کے دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھ کر اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا۔ اب پیار کر رہا ہوں تو اچھا لگ رہا ہوں نا؟ آریان نے اس کی گردن کے قریب جھکتے ہوئے اس کے سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ عمل کی ڈر اور جذبات کے ملائم احساسات سے سانسیں ٹھکنے لگی اور اس نے آریان کے شانے پر اپنے ہاتھ جما دیے۔ آپ ہمیشہ اپنی مرضی چلاتے ہیں، لیکن میں اب آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ عمل نے اس کی شدتوں کو سہتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر بوجھل آواز میں کہا۔ تم بات کرو یا نہ کرو عمل شاہ، تم میری ہو، مجھے حق ہے تم سے کسی بھی لہجے میں بات کرنے کا۔ ہاں، میرا رویہ غلط تھا، سب کے سامنے ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، مگر وہاں تم میری بیوی نہیں تھی، ایک امپلائی تھی۔ ایسے میں تمہارے ساتھ نرمی برتنا سب کو مشکوک بنا سکتا تھا۔ سو سوری میری جان۔ آریان نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں صرف اور صرف جنون نظر آ رہا تھا۔ نیکسٹ میٹنگ میں آپ سب کے سامنے مجھ سے سوری کریں گے، ورنہ میں گھر جا کر چچی کو سب بتا دوں گی۔ عمل نے اس کی گردن پر اپنے دھانت گاڑتے ہوئے لاڈ سے فرمائش کر ڈالی۔ اوکے، لیکن اس سے پہلے تمہیں ایسے ہی میری گود میں بیٹھ کر مجھے بھی ویسے ہی سکون دینا ہوگا جیسا ابھی میں نے تمہیں دیا۔ آریان نے ایک پراسرار اور دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کی کمر کے گرد گرفت اور مضبوط کر لی، جبکہ اس کی بات پر عمل سرخ پڑتی اس کے سینے پہ موقع جڑ گئی۔ آفس میں بس اب ان دونوں کی شدتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ محبت کا لمس ہر طرف گونج رہا تھا۔ وہ دونوں جتنا مرضی لڑ لیتے مگر محبت دونوں ایک دوسرے سے شدید کرتے تھے۔ آریان کا لمس اور اس کا پراسرار انداز عمل کے حواس پر پوری طرح چھایا ہوا تھا۔ چھوڑے مجھے، کوئی باہر سے دیکھ لے گا۔ عمل نے آریان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھکیلتے ہوئے انتہائی بے چین آواز میں کہا۔ دیکھنے دو، جس کا جو جی چاہتا ہے دیکھے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آریان نے اس کی بات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے اس کے چہرے سے چپکی زلف کو پیچھے ہٹایا۔ لیکن مجھے فرق پڑتا ہے۔ آپ فوراً پیچھے ہٹے۔ عمل نے نچلا ہونٹ چباتے ہوئے غصے اور حیا کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ حکم دیا۔ آریان نے ایک گہرا سانس لیا اور آہستگی سے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنی شرٹ کو درست کرنے لگا، جبکہ عمل بھی اپنی حالت درست کرتی اس کے پاس سے ہٹ گئی۔ شام کو گاڑی میں میرا انتظار کرنا، اور یاد رکھنا تمہاری یہ زبانی دھمکیاں مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ چچی کو بتاؤ یا جس کو مرضی، میں کسی کو جواب دہ نہیں۔ آریان نے اپنی ٹیبل سے ایک فائل اٹھاتے ہوئے روبدار لہجے میں کہا۔ میں آپ کی گاڑی میں ہرگز نہیں جاؤں گی، میں سفیان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ عمل نے اپنے بکھرے بال سنبھالتے ہوئے ضد سے کہا۔
اگر تم اس سفیان کے ساتھ گاڑی میں نظر بھی آئی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ آریان نے مڑ کر اسے ایسی قہربار نگاہوں سے دیکھا کہ عمل کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ عمل نے پیر پٹکتے ہوئے کیبن کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی تھوڑی دیر پہلے اپنے اس شوہر کی محبت بھری شدتیں سہ رہی تھی۔ ایسا ہی تھا دونوں کا رشتہ، کھٹا میٹھا سا۔ شام کو جب گاڑی گھر کے مرکزی دروازے پر رکی تو عمل بغیر کچھ بولے جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر کی طرف بھاگی۔ عمل بیٹھا۔ کیا ہوا؟ اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ چچی نے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے ہوئے عمل کا سرخ چہرہ دیکھ کر تشویش سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا چچی، بس تکن ہو گئی ہے، اس لیے فی الحال مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ عمل نے زبردستی کی مسکراہٹ سجائے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ آریان بھی کچھ دیر بعد لاؤنج میں داخل ہوا اور سیدھا ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھ گیا۔ آریان، آج عمل کا موڈ کیوں خراب تھا؟ تم نے پھر تو نہیں ڈانٹا اسے؟ چچی نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے آریان سے سوال کیا۔ چچی، وہ بھی چھوٹی ہے، کام کا پریشر سنبھالنا نہیں آتا، اس لیے تھوڑا سخت ہونا پڑتا ہے۔ آریان نے اطمینان سے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ نہ ہوا کرو سخت اس کے ساتھ، جانتے تو ہو کتنے لاڈوں سے پالا ہے ہم نے اسے، انہوں نے شفیق مسکراہٹ سے کہا تو وہ کندھے اچکا گیا۔ اسے ہی سیکھنا تھا بزنس۔ اب بزنس وومن کو اتنا مضبوط تو ہونا پڑے گا کہ وہ ہر سچویشن اپنے کمفرٹ سے باہر نکل کر ہینڈل کر سکے۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ کہہ تو وہ صحیح رہا تھا، اس لیے چچی بھی کچھ مزید نہ بول سکی۔ وہ سب اس وقت لنچ کر رہے تھے۔ ہفتے میں ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آتا تھا کہ آریان پورے اسٹاف کے ساتھ مل کر لنچ کرتا تھا۔ عمل اپنے پلیٹ میں چمچ گھماتی ہوئی آریان کو مسلسل گھور رہی تھی، جو بہت سکون سے سب سے باتیں کر رہا تھا۔ آریان سر، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھ سے سوری کرو گے، عمل نے اچانک سب کے سامنے معصومیت کا نقاب اوڑھ کر اونچی آواز میں کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تمام افراد نے حیرت سے کبھی عمل کو اور کبھی آریان کو دیکھا۔ آریان نے گلاس نیچے رکھا اور عمل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک زبردست مسکراہٹ دبائی۔ جی بالکل مس عمل، میں اپنے الفاظ سے کبھی بیک آؤٹ نہیں کرتا۔ آریان نے صوفے سے اٹھ کر سب کے سامنے عمل کے بالکل قریب آ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ سب لوگ خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کل کی میٹنگ میں جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے مجھے افسوس ہے۔ عمل شاہ، آپ واقعی ایک بہترین اور محنتی انٹرن ہے۔ آریان نے عمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ذو معنی انداز میں معذرت کی۔ عمل کا دل آریان کی معذرت پر دک سے رہ گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی عمل کی پرفارمنس اتنی شاندار ہے کہ میں اسے اپنے پرسنل اسسٹنٹ کی پوسٹ پہ پروموٹ کر رہا ہوں۔ آریان نے مسکراتے ہوئے اگلا بم پھوڑا۔ کیا؟ عمل کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا۔ جی بالکل، اب تم صبح سے شام تک صرف میرے کیبن میں میرے ساتھ کام کرو گے۔ آریان نے اس کے بالکل قریب جھک کر صرف اس کے سننے کے لیے دھیمی آواز میں کہا۔ عمل نے اپنے چہرے کے الٹے ہوئے رنگ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کیا مطلب؟ اب وہ سارا دن اس کے انڈر رہے گی؟ وہ تو پہلے ہی اسے سکھ نہیں لینے دیتا، اب تو ویسے بھی وہ اس کا جینا حرام کر دے گا۔ عمل کے دکھ شدید تھا، مجال ہے جو اسے دوبارہ ایک نوالا بھی کھایا گیا ہو۔ سب اسے آ کر مبارکباد دے رہے تھے، جس پر وہ بمشکل مسکراتی سر ہلا کے رہ گئی۔ کیا بتاتی کہ اسے یہ جگہ نہیں چاہیے جس جگہ پہ آنے کے لیے سب ترستے تھے؟ اس جگہ کے ملنے پہ وہ ناشکری کر رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، جسے مل جائے وہ قدر نہیں کرتا۔ عمل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سین تھا۔ ارے بھائی آریان، تم ذرا عمل کو زیادہ مت کھینچا کرو، بیچاری بچی ہے اور تم ہو کہ ہر وقت بوس بنے رہتے ہو۔ دادی جان نے ہاتھ میں پکڑے چائے کے کپ کو میز پر رکھتے ہوئے ذرا سخت اور محبت بھرے لہجے میں کہا۔ دادی جان، میں کوئی اسے ڈانٹتا تھوڑی ہوں، بس کمپنی کے رول سکھا رہا ہوں، ورنہ یہ وہاں بھی ایسی ہی نادانیاں کرتی ہے جیسے ابھی کر رہی ہے۔ آریان نے بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے ہوئے انتہائی پرسکون انداز میں جواب دیا۔ ذرا دیکھے تو یہ کس طرح آرام سے بیٹھ کر مجھے سب کے سامنے تانے دے رہے ہیں، اور آپ سب ہے کہ ان کی سائیڈ لے رہے ہیں۔ عمل نے ہاتھوں میں ڈبل روٹی کا سلائسز پکڑے ہوئے منہ بناتے ہوئے شکایت لگائی۔ اچھا زبان کم چلاؤ اور جلدی سے ناشتہ ختم کرو، ورنہ آفس کے لیے لیٹ ہو جاؤ گی۔ آریان نے اپنی گہری آنکھوں کو عمل کی طرف گھماتے ہوئے ایک مخصوص رعبدار لہجے میں یاد دہانی کرائی۔
ارے واہ، میاں بیوی کی تو صبح صبح ہی جنگ شروع ہو گئی۔ چلو اچھا ہے، اسی بہانے گھر میں رونق تو رہتی ہے۔ چچی نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کی نوک جھونک پر تبصرہ کیا اور سب نے ہلکے پھلکے کہکہے لگائے۔ امل نے جلدی سے اپنا ناشتہ ختم کیا اور غصے میں اپنا بھیگ اٹھاتی ہوئی باہر پورچ کی طرف چل دی۔ آریان نے بھی اپنی کافی کا آخری گھونٹ بھرا اور دادی جان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے امل کے پیچھے ہی باہر کی طرف بڑھ گیا۔ امل گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اب بھی کل رات کے واقعے پر خفا بیٹھی ہے۔ کیا منہ بنایا ہوا ہے صبح صبح؟ آریان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی کو گیٹ سے باہر نکالتے ہی سر لہجے میں پوچھا۔ میرا منہ جیسے بھی ہو، آپ کو کیا ہے؟ امل نے کھڑکی کی طرف منہ کر کے باہر چلتی ہوئی ٹریفک کو دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں جواب دیا۔ میں تمہارا بوس ہوں، تمہارا شوہر بھی ہوں۔ ظاہر ہے جہاں تم غلط راستہ چنو گی تمہیں روکوں گا، اس میں خفا ہونے کی کیا بات ہے؟ آریان نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے دھیمی مگر سخت آواز میں کہا، مجھے آپ کی پرسنل اسسٹنٹ نہیں بننا۔ امل نے جھٹکے سے اپنا منہ موڑا اور آریان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تپتے ہوئے بولی، تو کیا بننا ہے؟ آریان نے معنی خیزی سے پوچھا تو وہ بکلا گئی۔ آپ بہت چالاک ہیں، میرے پہ نظر رکھنے کو مجھے اسسٹنٹ بنا لیا۔ اس کا چہرہ روحان سا ہوا تو آریان کہا لگا اٹھا، چالاکی اسے نہیں کہتے پیاری بیوی، اسے بزنس مین کی حکمت عملی کہتے ہیں۔ آریان نے گاڑی کو کمپنی کے پرائیویٹ بیسمنٹ میں پارک کرتے ہوئے بریک لگائی اور امل کے بالکل قریب جھک کر اس کے ناک کے پاس بولا، بزنس سے نفرت ہونے لگی ہے مجھے۔ امل نے اس کی قربت سے گھبرا کر فوراً دروازہ کھولا اور باہر نکلتے ہوئے کہتے ہوئے بھاگی۔ آریان نے اپنی گہری مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے کار کا دروازہ لاک کیا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ آفس کے کوریڈور میں قدم رکھتے ہی امل سیدھا اپنے نئے کیبن میں داخل ہوئی، جو اب آریان کے کیبن کے بالکل ساتھ تھا۔ سنا ہے اب تم ڈائریکٹ ایم ڈی کی پرسنل اسسٹنٹ بن گئی ہو؟ سفیان نے فائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے کوریڈور میں اسے دیکھ کر فوراً آواز لگائی، سفیان پلیز، میرا دماغ پہلے ہی خراب ہے، مزید مت پھکاؤ۔ امل نے اپنے بال جھٹکتے ہوئے فائل میز پر پٹکی اور غصے سے بولی، مس امل شاہ، اگر آپ کی گپ شپ ختم ہو گئی ہو تو میری ٹیبل پر رکھی اس فائل کی تمام کاپیز 10 منٹ کے اندر میرے ٹیبل پر پہنچائے۔ آریان اپنے کیبن سے باہر نکلتے ہوئے بولا، اس کی گہری آواز پورے کوریڈور میں گونج اٹھی۔ سفیان اس کی آواز سن کر گھبرا کر الٹے قدموں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، جبکہ امل نے غصے سے اپنے دانت کچکچائے اور ایک بھاری فائل اٹھا کر سیدھا آریان کے کیبن میں گھس گئی۔ آریان اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ چیک کر رہا تھا۔ یہ لے آپ کی فائل، اور اب مجھے مت کسی کام کے لیے بھلانا، نوکرانی نہیں ہوں میں۔ امل نے وہ فائل اتنے زور سے اس کے میز پر پٹکی کہ میز پر رکھے پن ہولڈر تک ہل گئے۔ نوکرانی تو تم بالکل نہیں ہو امل، لیکن بیوی تو ہو نا میری۔ آریان نے اپنی نظریں لیپ ٹاپ سے ہٹا کر انتہائی آرام سے امل کے چہرے پر جمائی اور اپنی کرسی کو تھوڑا سا پیچھے کرتے ہوئے بولا، آپ کیوں بار بار مجھے احساس دلاتے ہیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ امل نے اس کے قریب آ کر دونوں ہاتھوں کو میز پر ٹکایا اور غصے میں کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ آریان نے اپنی کرسی سے اٹھ کر اچانک امل کے اتنے قریب قدم بڑھائے کہ امل کو خود بخود پیچھے ہٹنا پڑا، یہاں تک کہ اس کی کمر کیبن کے شیشے والی دیوار سے جا لگی، کیونکہ تم میری بیوی ہو اور تم بار بار یہ بات بھول رہی ہو، جبھی مجھے تمہیں یاد کروانا پڑ رہا ہے۔ آریان نے اپنے دونوں ہاتھ امل کے ارد گرد دیوار پر ٹھکائے ہوئے اس کے بالکل چہرے کے پاس جھک کر سرگوشی کے انداز میں کہا۔ امل کی سانسیں اس کی اس شدید قربت اور مردانہ خوشبو کی وجہ سے اکھڑنے لگی۔ یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے آریان، پیچھے ہٹیں۔ امل نے گھبراہٹ اور شرم سے سرخ ہوتے ہوئے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑنے کی کوشش کی۔ میں اپنی ہی بیوی کے قریب آ رہا ہوں، کسی غیر کے نہیں، آنے دو۔ آریان نے اس کے کان کے پاس اپنا لب جھکاتے ہوئے انتہائی دھیمے مگر سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ امل کا دل شدت جذبات سے ڈوبنے لگا۔ میں ابھی جا رہی ہوں، اپنا یہ فالتو کا فلرٹ کسی اور پہ جاڑنا۔ امل نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، جاؤ، اور ہاں مجھے یاد آیا، شام کو گھر جانے سے پہلے تمہیں میرے ساتھ کارپوریٹ ڈنر پر بھی چلنا ہے۔ آریان نے ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اپنی گرفت نرم کی اور اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا،
امل نے پھر پٹکتے ہوئے کیبن کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے وہ مسکرا کے رہ گیا۔ شام جب ڈھلی تو تمام ملازم آفس سے جانے لگے اور امل اپنا بیگ سمیٹ کر غصے میں باہر نکلنے ہی والی تھی کہ آریان اپنے کیبن سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ڈنر کے لیے نکلنا ہے، گاڑی باہر ہی کھڑی ہے، آریان نے اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے روکھے انداز میں کہا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ امل نے منہ بناتے ہوئے اپنا دوپٹہ درست کیا اور اکڑ کر بولی، تمہاری عقل ٹھکانے لگانے کے لیے مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ کون سا حربہ استعمال کرنا ہے۔ آریان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور لفٹ کی طرف کھینچتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں بولا۔ امل نے بے بسی سے اس کا مضبوط ہاتھ دیکھا اور مزید کوئی بحث کے بغیر اس کے ساتھ لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی شہر کے ایک انتہائی پرتعیش ہوٹل کے باہر رکی، جہاں پہلے سے ہی فیملی کے کچھ خاص لوگ موجود تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے، سب کی نظریں ان کی جوڑی پر ٹک گئی۔ بیٹا، تم دونوں کی جوڑی اتنی پرفیکٹ لگتی ہے کہ نظر نہ لگ جائے کسی کی۔ ایک عورت نے مسکراتے ہوئے امل کو اپنے پاس بلایا اور پیار سے گلے لگاتے ہوئے سرگوشی کی۔ آنٹی، آپ کو میرے پہ ترس نہیں آیا؟ اس نے بے چارگی سے پوچھا تو وہ عورت ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ تھوڑی عقل سے ہلی ہوئی ہے، آپ پلیز اپنا ڈنر انجوائے کریں۔ آریان نے اس عورت کی مشکل آسان کرتے امل کو اپنے حصار میں لے کر آگے کی جانب قدم بڑھائے۔ کیا عقل سے ہلی ہوئی ہوں میں؟ عقل سے ہلے ہوگے تم، تمہارا پورا خاندان، تمہارے بچے، تمہاری نسلیں۔ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح شروع ہو چکی تھی۔ شٹ اپ امل، تمیز سے، یہ ایک ریسٹورنٹ ہے۔ آریان نے اسے ارد گرد کا احساس دلانا چاہا، مگر وہ عمل ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ ہاں تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے عقل سے ہلی ہوئی کہنے کی؟ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ اوکے میری ماں، مجھے معاف کر دو۔ آریان جو فی الحال یہی بہتر لگا تھا، پبلک پلیس نہ ہوتی تو وہ اس کی جان اپنے طریقے سے لیتا۔ اس کے معافی مانگنے پہ عمل کا غصہ تھوڑا کم ہوا، جس پہ وہ گردن اکھڑا کر سوچو گی بول کر اپنے ٹیبل کی جانب بڑھ گئی۔ بمشکل پرسکون ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ آریان، جس کا رومانٹک موڈ آن تھا، اب سارا ستیہ ناش ہو چکا تھا۔ ڈنر کے بعد جب وہ گھر واپس لوٹے تو رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ امل اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹی ہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ آریان نے اندر داخل ہو کر دروازہ لاک کیا اور اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رات بہت ہو گئی ہے، اپنے کمرے میں جاؤ۔ امل نے گھبرا کر بیڈ پر سیدھے ہوتے ہوئے دل کی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ کہا، میرا کمرہ وہی ہے جہاں میری بیوی ہے۔ آریان بیڈ کے قریب آ کر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مدھم آواز میں بولا، خبردار جو میرے قریب آئے، میں ابھی دادی جان کو بلا لوں گی۔ امل نے پیچھے کی طرف ہوتے ہوئے اپنے چہرے پر چھائے خوف کو چھپایا۔ بلا لو دادی جان کو، وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ ہمارے درمیان کی تمام دیواریں اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ آریان نے اس کی بات پر ایک گہرا قہقہا لگایا اور اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، جس کے باعث امل اس کی قربت میں پگھلتی چلی گئی۔ صبح کا سورج ونڈو کے پردوں سے چن کر کمرے میں پھیل چکا تھا جب امل کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی۔ اس نے بستر پر ہلنے کی کوشش کی، مگر آریان کی مضبوط بازو اس کے کمر کے گرد اس طرح لپٹی ہوئی تھی کہ اس کا آزاد ہونا ناممکن تھا۔ چھوڑے آریان، صبح ہو گئی ہے۔ امل نے اس کے سینے پر اپنی تپتی ہوئی گھال ٹکائے ہوئے دھیمی آواز میں احتجاج کیا۔ سو لینے دو تھوڑا سا، اور سنو، میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوگی تم تو آج۔ تمہیں پورا دن میری ہی نظروں کے سامنے رہنا ہے۔ آریان نے اپنی بند آنکھوں کے ساتھ ہی اس کے چہرے کو مزید اپنے سینے میں بھینچ لیا اور اس کی پھنڈیوں پر اپنے پاؤں کی گرفت مضبوط کر دی۔ آپ واقعی بہت ظالم ہیں آریان شاہ، رات کو بھی سکون سے سونے نہیں دیا اور اب بھی نہ سونے لائق چھوڑ رہے، نہ آفس جانے کے لائق۔ اٹھے پلیز، ٹائم ہو رہا ہے۔ امل نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اس کی گال پر دانت گاڑنے کی ناکام کوشش کی۔ آریان فوراً اپنی آنکھیں کھولے اور اس کی نازک کلائی کو پکڑ کر اس کے سر کے اوپر بیڈ پر پٹک دیا۔ دانت گاڑنے کا شوق تمہیں چڑھ رہا ہے امل شاہ؟ کل رات جو تم نے میری گردن پر نشان بنائے ہیں، ان کا بھی حساب ابھی باقی ہے۔ آریان نے اپنے بھیگے لب اس کے گردن کے اسی نشان پر جماتے ہوئے انتہائی شدت سے کہا۔ آریان پلیز چھوڑیں مجھے، سچ میں درد ہو رہا ہے۔
عمل کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی اور اس کی آنکھوں سے پانی کے 2 قطرے ڈھلک کر بھالائی ہونٹ پر آ ٹھہرے۔ آریان نے جھک کر ان قطرے قطرے بہتے آنسو کو اپنے ہونٹوں سے چنا اور ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ 20 منٹ میں نیچے ناشتے کی میز پر مجھے ملنی چاہیے ہو تم۔ اگر 1 منٹ بھی لیٹ ہوئی تو سزا یاد ہے نا؟ آریان نے بیڈ سے اترتے ہوئے روبدار لہجے میں کہا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ عمل نے غصے سے بیڈ پر ہاتھ پٹکا اور جلدی سے کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر دادی جان اور چچی پہلے سے ہی ناشتہ لگا رہی تھی۔ عمل بیٹا، آج تم اتنی دیر سے سو کر اٹھی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ دادی جان نے عمل کے ڈھل چہرے کو دیکھتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ جی دادی جان، بس رات کو نیند دیر سے آئی تھی اور اوپر سے کچھ لوگوں نے زندگی جیرن کر کے رکھ دی ہے۔ عمل نے طنزیہ نظروں سے ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہوئے آریان کو دیکھا، جو اپنے 3 پیس سوٹ کے کف لنکس بند کر رہا تھا۔ کچھ کہا تم نے عمل؟ آریان نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بالکل سپاٹ تاثرات کے ساتھ پوچھا۔ نہیں تو، میں نے کہا ناشتہ بہت لذیذ ہے۔ عمل نے جلدی سے سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے صفائی دی۔ چچی اور دادی جان نے ایک دوسرے کو دیکھ کر معنی خیز مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ گاڑی نکال رہا ہوں میں، 5 منٹ میں باہر پورس میں پہنچو۔ آریان نے اپنی کافی کا آخری گھونٹ بھرا اور گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر کی طرف نکل گیا۔ عمل نے غصے میں سلائس کو چبایا۔ یہ آپ کا پوتا میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا کسی دن۔ عمل دادی جان کے گال پر بوسہ دے کر دانت پیس کر کہتی باہر کی طرف بھاگی۔ آفس کے کیبن میں داخل ہوتے ہی عمل نے اپنی میز پر پڑی نئی فائلوں پر نظر دوڑائی۔ مس عمل شاہ، یہ نئی ڈیل کے تمام ڈاکومنٹس چیک کرو اور سفیان کو بلاؤ۔ آریان نے اپنے کیبن کے شیشے کی دیوار کے پار سے ہی انٹرکام پر حکم جاری کیا۔ عمل نے انٹرکام بند کیا اور پیر پٹکتے ہوئے کوریڈور میں نکل گئی۔ سفیان، تمہیں باس بلا رہے ہیں، جاؤ اپنی شامت پہ ناچتے ہوئے واپس آنا۔ جتنی بھی بے عزتی ہو، آتے ہوئے باس کے منہ پہ پھینک کر آنا۔ عمل نے سفیان کے ٹیبل کے پاس پہنچ کر روکھے انداز میں کہتے اسے مشورے سے بھی نوازا۔ تم صبح سے اتنی خفا کیوں لگ رہی ہو؟ کیا سر نے پھر ڈانٹا ہے تمہیں؟ سفیان نے فائل سنبھالتے ہوئے ہمدردی سے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے ڈانٹنا نہیں، بلکہ میری عقل پر پتھر ڈال رکھے ہے، عمل نے منہ بنا کر کہا اور کیبن کا دروازہ کھول کر دوبارہ اندر گھس گئی۔ سفیان کندھے اچکا کر آریان کے کیبن کی جانب بڑھ گیا۔ اسی وقت آریان کے کیبن کا دروازہ کھلا اور آریان نے سفیان کو کچھ فائلز دے کر باہر بھیج دیا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ دروازہ اندر سے لاک کر کے آہستہ آہستہ عمل کے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ کیا باتیں ہو رہی تھی کوریڈور میں سفیان کے ساتھ؟ آریان نے اس کے ٹیبل پر دونوں ہاتھ ٹکاتے ہوئے اس کے بالکل چہرے کے پاس جھک کر سرد آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، بس کام کی بات تھی۔ عمل نے نظریں چرائی۔ کام کی بات یہ تھی کہ باس کے منہ پہ بے عزتی پھینک کر آنا؟ ان باتوں کے لیے رکھا ہوا ہے تمہیں یہاں میں نے۔ اپنے شوہر کے بارے میں ایسے گفتگو کرتے ہوئے دل نہیں کانپا تمہارا؟ آریان نے اس کو اپنے سینے سے لگاتے تھوڑے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں نا، میرا دل کانپا نہ زبان کانپی، عمل نے ڈٹائی سے جواب دیا تو آریان نے اپنے دانت اس کے لبوں پہ گاڑے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، سائیکو انسان؟ عمل نے اس کے لبوں پہ تھپڑ مارتے کہا تو آریان نے اس کی گردن پہ دانت گاڑے۔ دوبارہ مجھے اس کے ساتھ باتیں کرتی نظر نہ آؤ۔ گھر چلو، آج کرتا ہوں پراپر رخصتی کی بات۔ بہت ہو گیا بزنس، اب ذرا شوہر پہ دھیان دے لو۔ ایک سیسا تھا جو عمل کے کانوں میں انڈیلا تھا اس نے۔ اللہ معاف کرے، میں کیوں کرنے لگی ایسے انہونی کام؟ شادی کا ابھی سوچنا بھی مت، ابھی مجھے اپنی کمپنی بنانی ہے۔ عمل نے اس کے کندھے پہ مکھا جلتے لاڈ سے کہا، جس پہ آریان نے اسے مزید خوف میں بھینچا۔ آریان، آپ واقعی دن بدن حد سے زیادہ بے باک ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ آفس ہے، خدا کا خوف کرے۔ عمل نے اس کے مضبوط سینے پر اپنے نازک ہاتھ سے مکھا مارتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ احتجاج کیا۔ خدا کا خوف ہی ہے پیاری بیوی، تبھی تو صرف تم سے محبت کی اجازت مانگ رہا ہوں، اور ویسے بھی جب شوہر اپنی ہی بیوی کے سامنے ہو تو آفس ہو یا کوئی اور جگہ، سارے اصول اور قوانین درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ آریان نے دھیمی اور بھاری آواز میں کہتے ہوئے عمل کی تھوڑی کو انگلیوں کے پوروں سے تھاما اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ مجھے اپنی ڈگری اور کمپنی کی فکر ہے آریان، آپ یوں اچانک رخصتی کی بات کر کے میری ساری توجہ ہٹا دیں گے۔ عمل نے اس کی آنکھوں کی گہرائی سے نظریں چرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر اس کی سانسیں آریان کی قربت سے اکھڑ رہی تھی۔ کمپنی بھی بنے گی اور ڈگری بھی پوری ہوگی عمل شاہ، لیکن اس سب کے دوران مجھے اپنی بیوی کی شدید ضرورت ہے
اور اب جب میں نے فیصلہ کر لیا ہے تو دادی اور چچی سے بات آج شام ہی ہوگی، آریان نے حتمی لہجے میں کہا اور اس کے سرخ ہوتے لبوں پر اپنے بھیگے لب رکھ کر اس کی تمام مخالفتوں کو ایک دم خاموش کر دیا۔ عمل کا دل سینے میں جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے آریان کے شانے پر گرفت مضبوط کی اور اس کی بے پناہ شدتوں کے آگے ہار ماننے پر مجبور ہو گئے۔ جب آریان نے اسے خود سے جدا کیا تو عمل کا چہرہ حیا سے انار کی طرح سرخ ہو چکا تھا اور وہ تیزی سے اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب جاؤ اور خاموشی سے اپنا کام ختم کرو، شام کو ہم سیدھا گھر جا رہے ہیں، اور ہاں، وہاں زیادہ بولنا مت، میرے سامنے اب تمہارا کوئی نخرہ نہیں چلے گا۔ آریان نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ٹائی درست کی اور اسے وارن کرتا اپنے ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ عمل نے پھیر پٹکتے ہوئے اسے قہربار نگاہوں سے دیکھا اور اپنے کیبن کی طرف بھاگ گئے، جبکہ دل آریان کے سخت مگر محبت بھرے لمس کی گرمی محسوس کر رہا تھا۔ شام کے وقت جب گاڑی گھر کے پورچ میں آ کر رکی تو عمل کا دل خوف اور گھبراہٹ سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آریان جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ آریان نے ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر عمل کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر نکالا۔ آریان، سچ میں آپ آج بات کرنے والے ہیں؟ تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں نا؟ عمل نے التجا بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے منت کی۔ کوئی انتظار نہیں، 18 سال تمہارے ناز نخرے اٹھائے ہیں اور اب تو مجھے تمہیں مکمل طور پر اپنا بنانے کا پورا حق ہے۔ آریان نے اس کے ہاتھ کو ذرا سختی سے بھینچا اور اسے ساتھ لیے لاؤنج میں داخل ہو گیا۔ لاؤنج میں دادی جان، چچی اور چچا سب شام کی چائے پی رہے تھے۔ آریان کو عمل کا ہاتھ تھامے اور اتنے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ اندر داخل ہوتے دیکھ کر سب کے چہروں پر سوالیہ نشان ابھر آیا۔ کیا ہوا آریان بیٹا، سب خیر تو ہے نا؟ تم دونوں یوں اس طرح؟ چچی نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ آریان نے عمل کو اپنے پاس صوفے پر بٹھایا اور دادی جان کے قریب جا کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ دادی جان، مجھے آپ سب سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ آریان کی آواز میں ہمیشہ کی طرح ایک تحکم اور سنجیدگی تھی۔ ہاں ہاں بولو بیٹا، تم اتنے سنجیدہ کیوں ہو رہے ہو؟ دادی جان نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ عمل کی باقاعدہ رخصتی اگلے ہفتے کر دی جائے۔ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ آریان نے بنا کسی تمہید کے سیدھا اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ڈائننگ ہال میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ عمل نے گھبرا کر اپنا سر نیچے کر لیا۔ اس کا چہرہ شرمندگی سے مزید سرخ ہو چکا تھا۔ ارے واہ، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ میں تو کب سے یہی چاہتی تھی کہ میری بچی اپنے گھر کی ہو جائے، چچی نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر عمل کو گلے سے لگا لیا۔ لیکن آریان، عمل کی تو ابھی پڑھائی اور انٹرنشپ باقی ہے نا؟ دادی جان نے عمل کی سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ دادی، انٹرنشپ میری ہی کمپنی میں ہے اور پڑھائی بھی شادی کے بعد جاری رہے گی۔ میں خود اس کی ہر چیز کا خیال رکھوں گا، لیکن مجھے یہ لڑکی اب ہر وقت اپنے پاس چاہیے۔ آریان نے عمل کی طرف ایک معنی خیز نظر ڈالتے ہوئے کہا، جس سے عمل کا دم ہی گھٹنے لگا۔ ٹھیک ہے پھر، جب میاں بیوی دونوں راضی ہیں تو ہم بھی دیر نہیں کریں گے۔ اگلے جمعے کو ہم رخصتی کا فنکشن رکھ لیتے ہیں۔ چچا نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آریان کے شانے کو تھپ تھپایا۔ سب لوگ خوشی سے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، جبکہ عمل نے موقع ملتے ہی آریان کے پہلو میں ہلکا سا منکا مارا۔ آپ بہت برے ہیں آریان شاہ، اتنی جلدی رخصتی کی کیا ضرورت تھی؟ سب کے سامنے مجھے کتنا شرمندہ کر دیا، عمل نے دھیمی آواز میں دانت پیستے ہوئے کہا۔ آریان نے اس کے بالکل قریب جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شرمندہ تو تم اب ہوگی میری جان، جب اگلے ہفتے سے تم 24 گھنٹے میرے کمرے میں میری آغوش میں ہوگی۔ عمل نے بکلا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن آریان کی آنکھوں میں چھپا وہ جنون دیکھ کر اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ دن پروں کی طرح اڑنے لگے اور رخصتی کا دن قریب آتا گیا۔ پورے گھر میں شادی کی تیاری عروج پر تھی۔ عمل ایک طرف اپنی نئی زندگی کی شروعات سے خوش تھی تو دوسری طرف آریان کے اس شدید رویے سے گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ رخصتی کی رات عمل ایک خوبصورت سرخ رنگ کے عروسی لباس میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا، ڈر اور محبت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ پورے کمرے کو گلاب کے پھولوں اور شمعدانوں سے سجایا گیا تھا، جس کی وجہ سے کمرے میں ایک سنسنی خیز اور رومانی فضا قائم تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور عمل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آریان بلیک شیروانی میں ملبوس انتہائی وجیح اور رعبدار روپ میں اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر آتے ہی دروازہ لاک کیا اور آہستہ آہستہ بٹ کی طرف قدم بڑھائے۔
آخرکار عمل شاہ، تم مکمل طور پر میری ہو گئی۔ آریان نے بٹ پر اس کے بالکل سامنے بیٹھتے ہوئے اس کا بھاری گھونگھٹ اٹھایا۔ عمل نے اپنی پلکیں جھکا لی اور اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ نظریں اٹھاؤ عمل، آج کے بعد تم مجھ سے کبھی نظریں نہیں چراؤ گی۔ آریان نے اس کے نرم و نازک چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھاما اور اس کی پیشانی پر ایک لمبا اور شدید بوسہ ثبت کیا۔ آریان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، عمل نے روحان سی آواز میں اس کی شیروانی کا کپڑا مٹھی میں دباتے ہوئے کہا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میری جان، بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ آریان نے اس کی نازک کلائی کو پکڑ کر اپنے شانے پر رکھا اور اس کی گردن کے پاس جھکتا چلا گیا۔ اس کی گرم سانس سے عمل کی گردن پر پڑی تو عمل کے منہ سے ایک ہلکی سی آہ نکل گئی۔ آریان نے اس کے چہرے کو موڑ کر اس کے سرخ لبوں پر اپنے بھیگے لب جما دیے اور اسے اپنی شدتوں کے حصار میں لپیٹ لیا۔ وہ رات ان کی محبت، شدتوں اور جنون کی ایک نئی شروعات تھی، جہاں تمام فاصلے اور تمام ڈر ختم ہوتے چلے گئے تھے۔ صبح کی پہلی کرن ونڈو کے پردوں سے چن کر بیڈ پر پڑ رہی تھی جب عمل کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سا میٹھا سا درد اور تکن تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ آریان کے مضبوط اور کشادہ سینے پر سر رکھے لیٹی ہوئی ہے اور آریان کا ایک ہاتھ اس کے برہنہ کمر پر گرفت مضبوط کیے ہوئے ہے۔ عمل نے آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن آریان کے بازو نے اسے مزید اپنی طرف کھینچ لیا۔ کہاں جانے کی جلدی ہے بیگم؟ ابھی تو رات کی تکن بھی پوری نہیں ہوئی۔ آریان نے اپنی بند آنکھوں کے ساتھ اپنی گہری اور بوجھل آواز میں کہا۔ آریان، صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ دادی جان اور چچی نیچے ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ چھوڑے مجھے، عمل نے اس کے سینے پر اپنی گھال ٹکاتے ہوئے شرمیلے انداز میں کہا۔ انہیں معلوم ہے کہ ان کا پوتا اور بہو کتنے سالوں بعد ایک ہوئے ہیں، کوئی انتظار نہیں کر رہا۔ آریان نے اپنی آنکھیں کھولی اور عمل کے آنکھوں میں جھانکا، جہاں محبت کا ایک نامعلوم سمندر موجزن تھا۔ اس نے عمل کی بکھری ہوئی زلفوں کو اس کے چہرے سے پیچھے ہٹایا اور اس کے لبوں پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا۔ تم واقعی میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو عمل۔ میں نے تم سے جتنا پیار کیا ہے شاید ہی دنیا میں کسی نے کیا ہو۔ آریان نے جذبات سے لبریز لہجے میں اعتراف کیا۔ اگر اتنا ہی پیار کرتے ہیں تو آفس میں کیوں اتنے خڑوس بنتے ہیں؟ عمل نے شرارت سے اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ وہ میرا کام ہے پیاری بیوی، لیکن اب جب کہ تم میری پرسنل اسسٹنٹ کے ساتھ ساتھ آفیشیلی میری بیوی بھی بن چکی ہو تو آفس میں بھی تم میرا یہی روپ دیکھو گی۔ آریان نے مسکراتے ہوئے اس کی کمر کے گرد گرفت اور مضبوط کر لی اور ایک بار پھر اس پر جھکتا چلا گیا۔ کچھ ہی عرصے کے اندر عمل کی زندگی بالکل بدل گئی۔ وہ یونیورسٹی سے گریجویٹ بھی ہو گئی اور آریان کے ساتھ مل کر بزنس کی باریکیوں کو بھی سمجھنے لگی۔ آریان اس کا بہترین شوہر اور استاد ثابت ہوا۔ اگرچہ اس کی سختی اور رعب اب بھی ویسا ہی تھا، لیکن اب اس سختی کے پیچھے عمل کے لیے بے پناہ محبت اور تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ ایک شام آریان نے شہر کے سب سے بڑے اور پرتعش ہوٹل میں ایک گرینڈ بزنس ایونٹ کا انعقاد کیا۔ اس پارٹی میں شہر کے تمام بڑے بزنس ٹائکونز، میڈیا اور ان کی فیملیز موجود تھی۔ عمل ایک خوبصورت ایلیگینٹ پنک اور سلور رنگ کے میکسی سوٹ میں ملبوس آریان کا ہاتھ تھامے حال میں داخل ہوئی۔ اس کی خوبصورتی اور معصومیت نے وہاں موجود ہر شخص کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ آریان بلیک سمارٹ سوٹ میں اس کے ساتھ کھڑا ایک مکمل اور رعبدار مرد لگ رہا تھا۔ آریان شاہ، آپ کی وائف واقعی بے حد خوبصورت اور ٹیلنٹڈ ہے۔ سنا ہے وہ آپ کے ساتھ کمپنی کے پروجیکٹس بھی ہینڈل کر رہی ہے۔ ایک نامور بزنس مین نے آریان سے ہاتھ ملاتے ہوئے عمل کی تعریف کی۔ جی بالکل، عمل صرف میری بیوی ہی نہیں، میری کمپنی کی اینکر اور میری کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ آریان نے عمل کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹتے ہوئے فخر سے کہا۔ عمل نے مسکرا کر آریان کی طرف دیکھا۔ اس کا دل آریان کی اس محبت پر جھوم اٹھا تھا۔ اسی وقت پارٹی کا اینکر اسٹیج پر آیا اور اس نے آریان شاہ کو کچھ الفاظ بولنے کے لیے اسٹیج پر مدعو کیا۔ آریان نے عمل کا ہاتھ چھوڑا اور پورے رعب کے ساتھ اسٹیج پر مائک کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ حال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کی یہ کامیابی صرف میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ میں آج اپنی زندگی کی اس سب سے بڑی خوشی پر اپنی کمپنی کی نئی شراکت دار کا اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ آریان نے اپنی گہری آنکھوں کو عمل کے چہرے پر جماتے ہوئے کہا۔ عمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں اپنی کمپنی کا 30% شیئر اور ایک نئی ذیلی کمپنی کا مکمل کنٹرول اپنی خوبصورت بیوی مسز عمل آریان شاہ کے نام کرتا ہوں۔ آریان نے جیسے ہی یہ اعلان کیا،
پورے حال میں تالیوں کی زبردست گونج سنائی دی۔ امل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ آریان نے اس کا خواب اتنی جلدی اور اتنی خوبصورتی سے پورا کر دیا تھا۔ آریان اسٹیج سے نیچے اترا اور سیدھا امل کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں اپنی کمپنی بنانی ہے، لو میری جان، تمہارا خواب پورا ہو گیا۔ آریان نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے نرمی سے کہا، آپ واقعی دنیا کے سب سے بہترین شوہر ہیں آریان، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ امل نے سب کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر آریان کے سینے سے خود کو لگا لیا۔ سیم ہیئر میری جان، میں بھی تم سے اتنی ہی شدت سے محبت کرتا ہوں۔ آریان نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا۔